اب اساتذہ نے مجھے ایک اور مشکل میں ڈال دیا. فرما رہے ہیں کہ بعض طلباء کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں حدیث کی بھی اجازت دے دیں. اس کی تفصیل کرنی ضروری ہے. تفصیل یہ ہے کہ بچپن میں اس عاجز کو والدین نے حفظ کے لیے مدرسے میں ڈالا. ہمارے قریب میں ایک مسجد تھی مومن پورہ، اس میں ایک مدرسہ بھی تھا حفظ کا. تو قاری غلام رسول صاحب وہاں استاد تھے، ان سے اس عاجز نے حفظ کرنا شروع کیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. چند پارے حفظ کیے تو پھر سکول کھل گئے. تو بھائی سکول میں ٹیچر تھے، انہوں نے والدین سے کہا کہ اس کو سکول بھیجنا ہے ورنہ یہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے پیچھے رہ جائے گا. تو والدین نے مجھے پھر مدرسے سے نکال کے سکول بھیج دیا. میرے بھائی مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ آپ نے اگر دین پڑھنا ہے تو آپ اپنی کلاس کے 9 مضمونوں کی جگہ 10 مضمون سمجھے. 9 مضمون سکول کے اور 10واں مضمون دین کا علم، اور اس کو آپ شوق میں اپنے استادوں سے پڑھ لیا کریں. کیونکہ بھائی نے یہ ذہن میں بات ڈالی تو بچپن سے ہی مجھے اپنے فارغ وقت میں اپنے استادوں سے پڑھنے کا موقع مل گیا. ہمارے شہر میں ایک بڑے مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب ان کا نام تھا. وہ میرے بڑے بھائی کے دوست بھی تھے، تو میرے بھائی ان کے پاس لے گئے تو ان سے میں نے فارسی پڑھنی شروع کی. پندنامہ سے شروع کیا اور گلستہ، بوستہ، اعلیٰ بدہ من، اور پھر شرح میات عامل، یہ ساری کتابیں میں نے ان سے ہی پڑھی. پھر اس کے بعد مجھے اسکول سے کالج جانے کا موقع ملا. تو شام کے وقت میں تو میں مفتی ولی اللہ صاحب سے کتابیں پڑھا کرتا تھا. ان سے میں نے مسلم شریف تک کی کتابیں پڑھی ہیں باقاعدہ، سبکن پڑھی. ہمارے ایک عالم تھے شہر میں، مولانا خلیل احمد صاحب، وہ فجر کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے. تو ہم کالج کے کوئی 10-12 طلباء تھے، ان کے پاس گئے. ہم نے کہا کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ سبکن پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک ایک رکوع کے حساب سے تقریباً 2.5 سال کی مدت میں ہمیں پوری قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی. ہمیں سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے. الحمدللہ روزانہ پہنچتے تھے، حتیٰ کہ 104 بخار ہوتا تھا تو اس بخار کے باوجود بھی فجر کا درس قرآن مس نہیں کرتے تھے. سردی ہوتی، گرمی ہوتی، جو بھی ہوتی، درس قرآن مس نہیں ہوتا تھا. جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن ہم استاد کو بتا دیتے تھے، اور اس دن وہ پھر اس میں تفسیری نقطے بھی بتایا کرتے تھے، یعنی فن تفسیر کے بارے میں بھی تفصیلات بتایا کرتے تھے. تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس دن درس ہوتا تھا. اس طرح تفسیر مولانا خلیل احمد صاحب سے پڑھی، اور باقی جو ابتدائی کتابیں تھیں وہ مفتی ولی اللہ صاحب سے پڑھی. جو فقہ کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے وہ انہی کی وجہ سے ملی، کیونکہ وہ ہمارے شہر کے بڑے مفتی تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا. تو وہ فقہ کے معاملے میں بہت بندے کا مزاج درست کرتے تھے، سمجھاتے تھے اس کو. تو الحمدللہ کہ مجھے ایک ایسے استاد مل گئے تھے جن سے میں نے خوب فائدہ اٹھایا. پھر اس کے بعد یونیورسٹی جب جانا ہوا لاہور میں، تو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک محلہ تھا بیگم پورہ. وہاں پہ ضیاء العلوم ایک مدرسہ تھا. ہم نے یونیورسٹی میں ہاسٹل میں ابتدا میں رہنے کی بجائے وہاں پہ مکان کرائے پہ لے لیا کہ مدرسے کے ساتھ مکان ہوگا، ہم 5 نمازیں بھی یہاں پڑھیں گے اور استادوں سے علم بھی پڑھیں گے اپنے باقی وقت میں. کیونکہ انجینئرنگ میں انسان مصروف بہت ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ہوتا. تو ضیاء العلوم میں ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مگر وہاں پر ہماری پوری دال اس لیے نہ گلی کہ جو وہاں کے محتمم تھے وہ ذرا عقائد علماء دیوبند سے اختلاف رکھتے تھے. کہنے کو وہ کہتے تھے کہ میں مولانا غلام اللہ خان صاحب کا شاگرد ہوں، مگر حقیقت میں ان کا مماتی ذہن ایسا تھا کہ وہ ہر طالب علم کو وہی بنانے کی کوشش کرتے تھے. اب چونکہ میرے اساتذہ نے مجھے تفسیر پڑھاتے ہوئے تفصیل پڑھا دی تھی اور عقائد کو بہت پکا کر دیا تھا اور سمجھا دیا تھا کہ پوری زندگی اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پہ ہی تم نے رہنا ہے، تو اس معاملے میں ہم تو بہت پکے تھے. تو اس مدرسے میں جو طلباء کے ساتھ کتابیں پڑھنے کا سلسلہ تھا
وہ محتمم صاحب کے ساتھ جوڑ نہ بننے کی وجہ سے نہ بن سکا۔ محتمم صاحب محبت کرتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے تم ایک نیک نوجوان ہو، تقوی کی زندگی گزارتے ہو، سنت کے متلاشی رہتے ہو، مجھے تم سے اس وجہ سے محبت ہے۔ مگر وہاں کے جو مفتی صاحب تھے، چترال کے تھے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے، وہ میرے ساتھ بہت مناسبت کرتے تھے، اور ان سے پھر ترمذی شریف جو کتاب تھی وہ پھر میں نے مفتی صاحب سے الگ میں پڑھ لی، باقاعدہ مدرسے میں کلاس کے ساتھ پھر بھی پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، مگر سبقاً اپنے استاد سے وہ کتاب میں نے پڑھی۔ اسی دوران تجوید کی کتابیں بھی میں نے، ایک ہمارے تھے قاری یامین صاحب، ان کو کہتے تھے، کشمیر کے تھے، ان سے باقاعدہ پڑھی۔ اچھا ایک بات اور آج آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں پنجابی زبان بولا کرتا تھا، کیونکہ گھر میں پنجابی زبان بولی جاتی تھی۔ جب قاری صاحب کے پاس گیا کہ جی میں نے تجوید پڑھنی ہے، تو قاری صاحب نے کہا آپ اردو زبان بولتے ہیں یا پنجابی؟ میں نے کہا جی پنجابی بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں وہ تجوید ذرا مشکل سے سیکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے پنجابی زبان میں غنے بڑے ہیں، تو آنو سانو لانو سب غنے ہی غنے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان کی تجوید سکھانا مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ میں نے ان سے یہ لفظ سنا، اور اسی وقت سے میں نے پنجابی زبان بولنی چھوڑ دی، اردو زبان بولنی شروع کر دی کہ اس سے قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ شروع میں تو بڑا آکورڈ لگتا تھا، سارے طلباء پنجابی بولتے تھے، میں ان کے ساتھ اردو بولتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اللہ نے آسانی کر دی، اور اب ایسی کیفیت ہو گئی کہ پنجابی زبان بولنا میرے لیے مشکل ہے۔ کوئی مجھے کہے تو میں اٹک کے بولتا ہوں، اسی طرح بول نہیں سکتا، حالانکہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ پنجابی زبان بولنے والے تھے، لیکن میں نے اپنی مادری زبان کو قرآن کی خاطر چھوڑ دیا اور اردو زبان بولنا شروع کر دی کہ اس کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہرحال تجوید میں نے ان سے پڑھی، اور بقیہ حفظ جو تھا میرا وہ بھی میں نے ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہیں کیا، اور قاری صاحب کو سبق سنا دیا کرتا تھا۔ اس طرح پھر ہمارے ایک استاد تھے مولانا جعفر صاحب، ان کو میں نے عرض کی کہ آپ مجھے بخاری شریف پڑھا دیں۔ وہ بخاری شریف کے حافظ تھے، من الابتداء الى الانتہاء متن و روایہ کلو، تو انہوں نے الحمدللہ بخاری شریف جو ہے وہ مجھے پڑھائی۔ پھر جب یاجد انجینئرنگ کر کے واپس آیا تو آتے ہی میں نے اپنا مدرسہ بنایا۔ پہلے اس میں تحفیظ کا شعبہ تھا، پھر اس میں تعلیم کا شعبہ بھی شروع ہو گیا۔ اب میرے لیے آسانی ہو گئی کہ مدرسے کے جو اساتذہ تھے، میں مدرسے کا خادم تو تھا ہی صحیح، میں ان کا شاگرد بھی بن گیا، تو میرے لیے پڑھنا آسان۔ چنانچہ جس کتاب میں جو مجھے پڑھنا ہوتا تھا میں ان استاد کی خدمت میں عرض کر دیتا تھا اور وہ مجھے پڑھا دیتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس طرح میں نے یوں آپ کہیے کہ باضابطہ کسی مدرسے میں رہ کے تو علم نہ پڑھا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ استادوں سے علم میں نے ضرور پڑھا، اور اس زمانے میں ٹرینڈ بھی ایسا ہی تھا۔ عجیب بات ہے کہ جن استادوں سے میں پڑھتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم بھی مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھے ہیں، ہمیں کوئی سندوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے۔ استاد ذہن ایسا بناتے تھے تو میرا ایسا ہی ذہن بن گیا تھا، ورنہ اگر اس وقت کوئی مجھے کہتا کہ جی آپ نے پڑھ کے وفاق کا امتحان دینا ہے تو وفاق کا امتحان دینا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ الحمدللہ باقاعدہ امتحان بھی میں دے سکتا تھا، مگر اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی، بلکہ میرے کے استاد تو کہتے تھے کہ وفاق والوں کے پاس کون سی کی کوئی وفاق کی سندیں ہیں، وہ بھی تو استادوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں محروم ہو گیا وفاق کا امتحان دینے سے۔ اب اس دور میں جب میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں تو میں حسرت کرتا ہوں کہ کاش میں نے باقاعدہ امتحان بھی دے دیا ہوتا اور مجھے استادوں کی باقاعدہ تصدیق بھی حاصل ہو جاتی کہ اس نے واقعی علم کو حاصل کیا ہے۔ تو استادی شاگردی تو رہی، کتابیں بھی پڑھی، لیکن وہ جو باضابطہ ایک ہوتا ہے سلسلہ وہ نہ رہا مدرسے والا۔ ہاں جب یہ تبلیغ سفر شروع ہوئے تو پنجاب میں ایک مدرسہ ہے جامعہ رحمانیہ، جہانیہ منڈی،
وہاں کے اساتذہ بہت محبت فرماتے تھے اور وہ اکثر بخاری شریف کے افتتاح کے لیے یا اختتام کے لیے اس عاجز کو بلا لیا کرتے تھے۔ تو وہاں کے محتمم صاحب نے ایک مرتبہ مجھے یہ فرمایا کہ ہم نے کمیٹی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کی یہ علمی جو خدمات ہیں یا فلاح ہے، حالانکہ وہ تو کوئی ایسی نہیں تھی، مگر ان کو اللہ نے مہربان کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے باقاعدہ آپ کے نام کا اندراج بھی کر لیا ہے طلباء کے ساتھ، اور ہم اس دفعہ آپ کو اپنے بخاری شریف کے درس کے بعد اعزازی سند جاری کریں گے مدرسے کی طرف۔ تو انہوں نے مدرسے کی طرف سے اعزازی سند مہر لگا کے مجھے دے دی۔ تو میں باقاعدہ عالم تو نہیں ہوں، مگر الحمدللہ علماء کی تصدیق ضرور حاصل ہے کہ میں طالب علم ہوں۔ الحمدللہ مجھے اسی بات پہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی طالب علم بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک کی اجازت کا معاملہ، مجھے شروع میں اس طرف دھیان نہیں تھا کہ مجھے بھی اساتذہ سے اجازت لینی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا تھا، عالم سمجھتا نہیں تھا، نہ اب سمجھتا ہوں۔ تو مجھے یہ شوق ہی نہیں تھا کہ اس سے سند لے اور عالی کرے اپنے سند کو اور عالی کرے، ورنہ ایک محدث تھے شام کے جن کو محدث الدنیا کہا جاتا تھا، دنیا میں سب سے عالی سند ان کی تھی، ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اگر اس وقت مجھے یہ پتا ہوتا تو میں بھی ان سے اجازت حدیث لے لیتا، مگر چند ایسے حضرات سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے حدیث کی اجازت اس عاجز کو عطا فرمائی۔ ان میں ایک عالم تھے انڈیا کے، مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ، یو کے میں ان کا بڑھاپے کی زندگی گزری، وہاں رہتے تھے۔ وہ حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ میں حرم شریف میں نماز کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سفید رومال والے کچھ طلباء جو مقامی طلباء عام طور پہ ہوتے ہیں وہ آئے اور ان کے پاس کتابیں تھیں اور انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک حلقہ بنا لیا۔ پھر ایک عالم آئے، پتلے دبلے سے تھے، بوڑھے سے تھے، اور وہ بیٹھ گئے اور ان کے سامنے طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس نے ترجمۃ الباب پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس نے حدیث پڑھی تو اس استاد نے ان تمام طلباء کو جو سامنے بیٹھے تھے حدیث کی اجازت دی۔ تو مجھے بھی دل میں تمنا ہوئی کہ معلوم تو کروں کہ یہ کون شخصیت ہے۔ اللہ کی شان کہ ان کے جو خادم تھے وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کسی سے میرے بارے میں پوچھا، تو جب نام کا پتہ چلا تو وہ بڑا میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے کہنے لگے جی کہ میں حضرت کا خادم ہوں، میں ہی ان کو لاتا لے جاتا ہوں، میرے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ کا غائبانہ تعارف پہلے سے تھا اور میرے دل میں تمنا بھی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر آپ حضرت کے خادم ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی حضرت کے سامنے پہلی حدیث کی تلاوت کروں اور حضرت مجھے بھی اجازت دے دیں؟ اس نے کہا میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے حضرت سے بات کی تو حضرت تو کھڑے ہو گئے اٹھ کے اور مجھے ملے گلے اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ کو میں حدیث کی اجازت دیتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت شرط کیا ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے حرم میں بیٹھ کے کلمات پڑھائیں گے، پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضرت آپ تو بڑے ہیں، آپ کی سند عالی ہے اور آپ تو میرے استادوں کے بھی آگے استاد ہیں، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے واللہ باللہ سمت اللہ، 3 قسمیں کھائیں۔ کہنے لگے جب میں حج کے لیے چلا تھا تو میں نیت کر کے چلا تھا کہ حج پہ اگر میری آپ سے ملاقات ہوگی تو میں آپ سے یہ توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ کیونکہ میں سفر کی نیت یہ کر کے چلا تھا، پہلے آپ مجھے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ مجھے ان کا حکم ماننا پڑا، چنانچہ اللہ کی شان میں نے ان کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی اور انہوں نے حرم میں مجھے اجازت بھی دی۔ پھر انہوں نے اپنی سند کے اوپر باقاعدہ دستخط کر کے بھی دیے۔ ان کی جو سند تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے شاہ ولی اللہ بدر دہلوی رحمت اللہ تک جاتی تھی، اور ان کے 2 اساتذہ بڑے اونچے استاد تھے۔
حتیٰ کہ شاید ایک یا دو واسطے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ ان کی سند جا کے جڑتی تھی، ایک دو استادوں کے ساتھ۔ وہ بتاتے تھے کہ اس استاد سے حضرت نانوتوی نے بھی حدیث پڑھی اور یہ میرے استاد کے آگے استاد ہے۔ اب اتنی عالی سند تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے حدیث کی سند لینے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی انگلینڈ میرے پاس آئے۔ جب انہوں نے حضرت کا نام لیا تو پھر مجھے اور تسلی ہو گئی کہ جب ہمارے سروں کے تاج بھی ان سے جا کے حدیث کی سند لے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ ہمارے بڑوں میں سے ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے بڑے عالم نے حدیث کی اجازت اس طرح باضابطہ طور پر دی۔ پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ عاجز اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی دو صفوں کے فاصلے پہ حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم، جو ہمارے پاک و ہند کے ان علماء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی حرم میں درس حدیث یا درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک نمایاں امتیاز ہے جو اللہ نے ان کے والد کو بھی عطا فرمایا تھا اور اب ان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا بیٹا سیف اللہ کہنے لگا، ابو جی میں حضرت سے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرو بیٹا۔ وہ سلام کرنے کے لیے گیا اور اس نے وہاں جا کے یہ کہہ دیا کہ حضرت میں اس طرح آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اگر آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت نے کہا بہت اچھا۔ تو اس نے اپنے بڑے بھائی حبیب اللہ کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ، تو حبیب اللہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سیف اللہ نے سیل فون نکالا اور اس کے اندر سے بخاری شریف کی حدیث نکال لی۔ اب آج کل سیل فونوں پہ لائبریریاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں سیل فون پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میں دور سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیل فون کو دیکھ رہا ہے اور بیٹھا ان کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو میں بھی اٹھا اور میں بھی قریب چلا گیا کہ ایک بڑے بزرگ کے سامنے یہ بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ تو جب قریب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے حدیث پاک پڑھی۔ پھر حضرت نے اس کو اجازت دی۔ جب اجازت دے لی تو حبیب اللہ میرا بڑا بیٹا مجھے کہنے لگا، ابو جی آپ بھی اجازت لے لیں حدیث کی۔ تو میں نے پوچھا بیٹا حدیث کی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جی حدیث کی اجازت۔ اچھا، ان کی بات سن کے حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم ادھر متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھا تو وہ بھی اپنی ویل چیئر سے جو کرسی سی تھی اس سے کھڑے ہو گئے، ملے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں میں آپ کو آج حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو بہت اس وقت دل میں طلب بھی ہوئی کہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ ان کو حرم میں حدیث پڑھانے کی سعادت نصیب ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ ایسے نہ دیں، میں آپ کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھوں گا اور حدیث پاک کی تلاوت کروں گا، پھر آپ اجازت دیجیے گا۔ الحمدللہ کہ میں نے پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی اور حضرت نے پھر اجازت دی اور باقاعدہ لکھی ہوئی سند بھی دی۔ تو یہ دوسری ایک عالی سند تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔ پھر تیسری ایک عالی سند ملی جب دیوبند حاضری ہوئی تو دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم حضرت مولانا سالم قاسمی دامت برکاتہم نے اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا۔ وہاں پہ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت مولانا سالم قاسمی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں وہ کمرہ آج بھی موجود ہے جس میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ قیلولہ وہیں کریں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گئے۔ اب جب میں اس جگہ سے کمرے میں پہنچا تو میرا قیافہ ہے، مجھے یقین نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ میرا قیافہ درست ہے کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے کسی نے ان کے بیٹے کے ساتھ بات کی اجازت حدیث کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت مولانا سالم قاسمی دامت برکاتہم کمرے میں آئے اور فرمانے لگے اس کمرے میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مطالعہ کیا کرتے تھے، آج آپ آرام بھی یہاں فرمائیں گے اور آرام سے پہلے میں آپ کو حدیث کی اجازت بھی یہاں دوں گا۔ تو الحمدللہ کہ انہوں نے حدیث کی اجازت بھی دی اور سند پر سائن کر کے بھی دیے۔ ان کی سند بھی بہت عالی ہے حدیث کے معاملے میں۔ پھر چوتھا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ العین ایمریٹ میں ایک محدث ہے ڈاکٹر تقی الدین ندوی دعوت برکاتہم، ان کو حضرت محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ سے
نقشبندیہ سلسلے میں خلافت بھی ہے، اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت بھی ہے، اور حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ کے حکم پر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی تھی، اور انہوں نے بذل المجہود کو آگے دوبارہ لکھا بھی تھا، اور اس پہ بہت کام کیا۔ حدیث میں ان کا کام کافی معروف ہے، بلکہ ان دنوں میں تو انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے جس میں انہوں نے کوئی 3000 جو مروجہ کتابوں میں غلطیاں تھیں ان کو بھی درست کیا ہے، اور وہ کتاب کافی دنیا کے اندر مقبول ہوئی ہے۔ وہ اس عاجز کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہا کہ میں جس سے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کروں، آپ کے ساتھ مجھے طبعاً مناسبت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے دل کی بات کھول لیا کروں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ عاجز حاضر ہے۔ اللہ کی شان 2-4 دفعہ جانا ہوا، ان کے 5 بیٹے ہیں، تو پانچوں کے پانچوں بیٹوں نے اس عاجز کے ساتھ بیعت کر لی۔ پھر ایک دفعہ جب جانا ہوا تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے میرے 5 بیٹوں نے تو آپ سے بیعت کر ہی لی ہے، آج میری بیوی نے بھی مجھے یہ فرمائش کی ہے کہ حضرت سے کہیں کہ مجھے بیعت کر لے، اور بیوی کے ساتھ میں خود بھی کہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ بیعت کے کلمات پڑھا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا، اور وقتاً فقتاً ہمارا ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ ایک موقع پہ ان کے پاس بخاری شریف کا ایک مخطوطہ تھا، جہاں سے انہوں نے بخاری شریف کی جو عبارت تھی اس کو ٹھیک کرنے میں مدد لی تھی، تو وہ لے کے آئے اور مجھے دکھانے لگے کہ یہ مخطوطات میں سے یہ مخطوطہ مجھے فلاں جگہ سے ملا ہے۔ ایک صفحہ انہوں نے کھول دیا۔ اب جب کھول دیا تو اللہ کی شان کہ میں نے اس کی عبارت پڑھنی شروع کر دی، جیسے کوئی کتاب سامنے آتی ہے تو بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو میں نے کوئی 5 یا 6 لائنیں پڑھی، تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ارے آپ تو عالم بھی ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم، یہ میں نے کہا۔ فرمان لگے نہیں، آپ نے یہ جو عبارت پڑھی ہے ہماری نظر ہے، ہمیں ایک لائن پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے بندے کی استعداد کا۔ میرے پاس تو ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب پاکستان سے تشریف لائے، میں نے ان سے بھی حدیث کی تلاوت کروائی، ان کو اجازت دی۔ فلاں آئے، ان کو بھی میں نے اجازت دی۔ دونوں بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے، مفتی تقی عثمانی صاحب آئے، میں نے ان سے عبارت پڑھائی، ان کو اجازت دی، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کی استعداد والا بندہ ہے۔ بہرحال اب چونکہ آپ نے عبارت میرے سامنے پڑھی ہے تو میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے مہربانی فرمائی اور بخاری شریف کی۔ تو یہ 4 حضرات ایسے تھے کہ جو واقعی بڑے استاد حدیث تھے، بخاری شریف پڑھانے والے حضرات تھے، اور انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں میری استعداد کی وجہ سے اجازت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنی مہربانی کی وجہ سے اجازت فرما دی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کو چھوٹوں پہ مہربان فرما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھ لیا، میری بے علمی کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور ان حضرات نے اس طرح سے اجازت عطا فرما دی۔ بہرحال چونکہ لکھ کے دی تو اجازت تو موجود ہے، چنانچہ یہ عاجز آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یہ عاجز عالم نہیں ہے مگر طالب علم ضرور ہے۔ یہ تو میں یہاں بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے علم کی طلب دل میں ڈالی ہوئی ہے، دل کے اندر ایک علم کی آگ لگائی ہوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لہذا اس طالب علم ہونے کے ناطے جن حضرات نے مجھے حدیث کی اجازت دی، ان کی وجہ سے یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ ان حضرات ان اساتذہ نے حکم فرمایا ہے، لہذا جتنے طلباء ہیں یا علماء ہیں ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارکہ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں طلباء کی قطار میں شامل فرمائے۔